السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عمر ابن الخطاب کے قصے کو شروع کریں گے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر قصے کو شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن الخطاب مکہ میں 584 عیسوی 584 AD میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ قریش کے عدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب ابن نفیل تھا اور ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ عمر ابن الخطاب بچپن میں اپنے والد کے اونٹوں کو پاس کے ایک میدان میں چرانے لے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے اور اپنی عقلمندی کی وجہ سے اپنے قبیلے میں مشہور تھے۔ اس وقت عرب میں بہت زیادہ جاہلیت تھی، لیکن زمانۂ جاہلیت میں عمر ابن الخطاب نے لکھنا اور پڑھنا بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک شاعر تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے شاعری میں اور ادب میں اپنا شوق پیدا کیا اور انہوں نے شعر وغیرہ کو لکھنا اور پڑھنا شروع کیا، اور بھی بہت ساری چیزوں کو پڑھنا لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ اس وقت قبیلہ قریش کے رواجوں کے مطابق عمر ابن الخطاب نے کم عمر میں ہی مارشل آرٹ، گھوڑ سواری اور پہلوانی سیکھ لی۔ وہ بہت زیادہ لمبے تھے اور فزیکلی بھی طاقتور تھے اور ایک جانے پہچانے پہلوان تھے۔ اور عمر ابن الخطاب کو بولنے میں بہت زیادہ مہارت تھی۔ ان کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی تھی، وہ ایک بہت اچھے اوریٹر تھے۔ عمر ابن الخطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینی شروع کی۔ تو شروع میں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے تھے۔ تو قریش کے جو سردار تھے انہیں بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال تک خاموشی سے اسلام کو سکھایا اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ لیکن 5 سال بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ کی، تب مکہ کے لوگوں کو یہ چیز کھٹکنے لگی۔ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، لیکن مکہ کے سرداروں کو برا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہی لوگ ایک نئے مذہب کی طرف جا رہے ہیں اور بت پرستی کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خراب لگنا شروع ہو گیا۔ عمر ابن الخطاب بھی ان لوگوں میں سے تھے، وہ بھی مکہ کے ایک سردار تھے، انہیں بھی یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان سب کی طرح عمر ابن الخطاب بھی اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ عمر ابن الخطاب کی ایک باندی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمر ابن الخطاب اس کو اکثر بری طریقے سے پیٹتے تھے، اور جب پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے تب کہتے تھے کہ ابھی میں تھوڑا آرام کر لے رہا ہوں، پھر تجھے پیٹوں گا۔ تو اس طریقے سے عمر ابن الخطاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اور مسلمان ان سے بہت ڈرتے تھے، اور عمر ابن الخطاب کے خوف کی وجہ سے مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ عمر ابن الخطاب کو لگتا تھا کہ اسلام جس طریقے سے پھیل رہا ہے اس طریقے سے قریش قبیلہ ٹوٹ رہا ہے۔ ایک طرف قریش ہے جو اپنے پرانے مذہب کو مانتے ہیں، اور ایک طرف مسلمان ہیں جو ایک نئے مذہب کو مان رہے ہیں۔ ایک بار عمر ابن الخطاب خانہ کعبہ کے ایک بڑے بت خانے میں سو رہے تھے، تبھی اچانک رات میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گیت گا رہا ہے۔ وہ بت خانے سے نکلتے ہیں اور آواز کی سمت جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت سورہ حاقہ نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر ابن الخطاب نے اس وقت اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنے کا انداز انہیں بہت زیادہ پسند آ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے تھے اور قرآن کی آیتیں ان کے دل پر اثر کر رہی تھی، لیکن وہ دل کے بہت سخت تھے، اس لیے اس اثر کو دفع کرتے جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر ابن الخطاب کہتے کہ محمد کتنا اچھا شاعر ہے، کتنی اچھی شاعری کہہ لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اگلی آیت پڑھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب بہت زیادہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بات تو اپنے دل میں سوچی، محمد اتنی دور کھڑا ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ ضرور یہ کاہن ہے اور اس نے جنوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اسے بتا دیا جو میں سوچ رہا ہوں۔ تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب اور زیادہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں بات دل میں سوچتا ہوں اور محمد اگلے لمحے وہ بات بول دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آخر محمد ہے کون، اور یہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟
तभी हज़रत वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी कि रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया कलाम है। उमर इब्न अल-खत्ताब के दिल पर कुरान की आयतें असर कर रही थी, लेकिन वो दिल के सख्त थे, इसलिए उन असरात को ज़ाया कर रहे थे। अगली रात हज़रत वसल्लम फिर से खाने काबा के सहन में आते और नमाज़ पढ़ते, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े होकर हज़रत वसल्लम की क़िराअत को सुन रहे थे। ऐसा कई रातों तक हुआ। हज़रत वसल्लम आते थे खाने काबा में, नमाज़ पढ़ते थे, और उमर इब्न अल-खत्ताब सोने के बहाने खाने काबा में आते थे और छुपकर कुरान की तिलावतों को सुनते थे। बाद में जब उमर इब्न अल-खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके दिल में ईमान ने कब जगह बनाया। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत वसल्लम खाने काबा में आकर नमाज़ पढ़ते थे, मैं छुपकर कुरान की आयतों को सुनता था, तभी इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया था। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे। उसी वक्त अबू जहल वहाँ पर आ जाता है। वो आप सल्लम को देखता है और आप सल्लम पर गज़बनाक होने लगता है। उसने आप सल्लम को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी और बुरा भला कहा, लेकिन आप सल्लम सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे रहे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी अबू जहल को कुछ नहीं कहा। जब अबू जहल बोल बक कर थक गया तब वो वहाँ से चला गया। उसी जगह जहाँ पर आप सल्लम बैठे हुए थे, वहीं पर एक औरत का भी घर था और वो मुसलमान हो गई थी। उस औरत ने देखा कि किस तरीके से अबू जहल ने आप सल्लम की बेइज्जती की और आप सल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप सल्लम वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वहीं से गुज़र होता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम के चचा थे, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त शिकार में मशगूल रहते थे, इसलिए वो दीन की तरफ आए नहीं थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का गुज़र उस औरत के घर की तरफ से होता है तो वो औरत हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लेती है और कहती है, हमज़ा, आप अगर थोड़ी देर पहले आते तो आप देखते कि किस तरीके से अबू जहल आपके भतीजे की बेइज्जती कर रहा था। उसने आपके भतीजे को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी और बुरा भला कहा, लेकिन आपके भतीजे इतने ज़्यादा शरीफ थे कि उन्होंने पलट कर एक अल्फाज भी उसको नहीं कहा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उन्होंने ये किस्सा सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि शिकार से लौट रहे थे, इसलिए तीर कमान उनके कंधे पर था और हाथ में तलवार थी। वो सीधा कोहे सफ़ा से उतरते हैं और खाने काबा की जानिब आते हैं। खाने काबा के सहन में अबू जहल अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा हुआ था और हंस रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे की तौहीन करने की। उसी वक्त अपने कंधे से कमान निकालते हैं और हाथ में पकड़ते हैं और खींचकर अबू जहल के मुंह पर मार देते हैं। अबू जहल को जब अचानक इतनी ज़बरदस्त चोट लगी तो पीछे गिर जाता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सबके सामने कहते हैं, सारे काफिर उस वक्त बैठे हुए थे, कहते कि लो, मैं आज से मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आया, मैं मुसलमान हूँ, तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। उस वक्त सारे बड़े बड़े काफिर बैठे थे जो मुसलमानों को बहुत परेशान करते थे। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं और सबके सामने नमाज़ पढ़ते हैं। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो जाते हैं तब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके दरमियान में एक ताकतवर इंसान आ गया था। अबू जहल रिश्ते में उमर इब्न अल-खत्ताब की वालिदा का मामा लगता था। जब उमर इब्न अल-खत्ताब को पता चला कि किस तरीके से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल की बेइज्जती की और उसको पीटा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कुरैश वाले अपने ख़ानदान के लोगों का बहुत लिहाज करते थे और कोई भी एक इंसान किसी दूसरे कबीले के इंसान से भिड़ जाता था तो पूरे ख़ानदान के लोग उसके साथ हो जाते थे। उमर इब्न अल-खत्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार पर मोहम्मद के चाहने वाले की हिम्मत कैसे हुई कि हाथ उठा दिया। अगले दिन उमर इब्न अल-खत्ताब अपने हाथ में एक नंगी तलवार लेकर घर से निकलते हैं और उनका इरादा था कि नाउज़ बिल्लाह, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही कर दूंगा। उमर इब्न अल-खत्ताब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और तेज़ी से हज़रत मोहम्मद जहाँ पर रहते थे उस जगह जा रहे थे। तभी उमर इब्न अल-खत्ताब के दोस्त नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिल जाते हैं। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसका इल्म उमर इब्न अल-खत्ताब को नहीं था। वो कहते हैं कि उमर रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ी में, क्या हाल है? तो उमर ने कहा कि देखो, मोहम्मद की वजह से मक्का 2 दिनों का शहर बन गया है। एक कुरैश है और दूसरे मोहम्मद के चाहने वाले हैं, और मोहम्मद के चाहने वालों की वजह से
ہم لوگوں کے درمیان کا اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مکہ کے لوگ جس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے پیچھے محمد ہے۔ آج میرا ارادہ ہے کہ میں محمد کو قتل ہی کر دوں گا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر تھوڑا رکو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم محمد کو مار دو گے تو عبد مناف کے خاندان والے خاموش رہ جائیں گے؟ کیا عبد مناف کے خاندان والے اپنے بچے کا بدلہ نہیں لیں گے؟ عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا تھے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، عبد الشمس اور بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کے بیٹے امیہ تھے، تو امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی اور ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی۔ اس طریقے سے عبد مناف کے خاندان سے 2 خاندان نکلے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، اور یہ دونوں خاندان بہت زیادہ طاقتور تھے، اور جب یہ دونوں خاندان مل جاتے تھے تو عبد مناف کا خاندان بنتا تھا، اور یہ عبد مناف کا خاندان مکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں تھا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو عبد مناف کے خاندان کے بچے کو کچھ مت کرنا۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، محمد سے تم بعد میں نپٹنا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ کیا ہوا میرے گھر والوں کو؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں؟ جاؤ پہلے ان کی خبر لو، پھر محمد کی طرف جانا۔ عمر ابن الخطاب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ جس انسان کو میں تھوڑی دیر پہلے قتل کرنے والا تھا، اس انسان پر ہی میرے گھر والے ایمان لے آئے۔ وہ اسی وقت واپس پلٹتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ بہت غصے میں اس وقت تھے۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو انہیں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ بن الخطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اور انہیں قرآن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک صحابی تھے۔ جب عمر ابن الخطاب اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تب ان کی آواز سن کر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اندر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب اندر گھستے ہی اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پیٹنے لگتے ہیں۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے عمر ابن الخطاب کی بہن فاطمہ بنت الخطاب سامنے آتی ہیں اور اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عمر ابن الخطاب بہت زیادہ طاقتور انسان تھے۔ جب ان کی بہن بیچ میں آتی تو ایک تھپڑ بہن کو بھی مار دیتے ہیں۔ فاطمہ بنت الخطاب کو عمر ابن الخطاب کا تھپڑ لگا، تب ان کا گال پھٹ جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ لو سنو، میں اور میرے شوہر محمد پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تم چاہو تو ہمیں مار دو، ہمیں بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا، ہم محمد کے دین سے واپس نہیں پھریں گے۔ عمر ابن الخطاب نے دیکھا کہ بہن کے منہ سے خون نکل رہا ہے، فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بھائی کی محبت امڑ آتی ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے بھائی، آپ بت پرست ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ ناپاک ہیں، اور میں یہ پاک کلام آپ کو نہیں دے سکتی، آپ جائیے اور نہا کر آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہاتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں وہ ورق دکھاتی ہیں۔ وہ سورہ طٰہٰ تھی جو کچھ وقت پہلے ہی نازل ہوئی تھی اور اس کو لکھ لیا گیا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب جب اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے کہ خدا کی قسم کتنا پاک کلام ہے، کہاں ہے محمد، میں اسی وقت مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر میں ہی چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے کہ اے عمر، کل مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ 2 عمر میں سے کسی ایک کو ایمان سے نوازے۔ پہلے عمر عمر بن حشام تھا جو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دوسرے عمر یہی عمر ابن الخطاب تھے۔ اللہ نے ان 2 لوگوں میں سے عمر ابن الخطاب کو ایمان کے لیے چنا، کیونکہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو پڑھنے آتا تھا، اور عمر ابن الخطاب کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا، اس لیے اللہ نے پڑھنے اور لکھنے والے کو ایمان سے نوازا۔ اور عمر ابن الخطاب عمر بن حشام کے مقابلے میں کافی سمجھدار انسان تھے۔ تو عمر ابن الخطاب اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور سیدھا کوہ صفا پر پہنچتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب جاتے ہیں ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے
اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ جب وہ صحابی دروازے پر جاتے ہیں اور ایک چھید میں سے دیکھتے ہیں تو باہر عمر ابن الخطاب دکھائی دیتے ہیں، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ پلٹ کر واپس آتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دروازے پر میں نے عمر ابن الخطاب کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم دروازہ کھولو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن اگر عمر کے ارادے خراب نکلیں تو ہم اسی کو اسی کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اتنے زیادہ طاقتور تھے۔ صحابی جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان کا کرتا پکڑ کر پیار سے پوچھتے ہیں کہ عمر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جتنے بھی اس وقت صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور سارے لوگ خوشی کے مارے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ کوہ صفا گونج اٹھتا ہے اللہ اکبر سے، اور اس وقت آسمان سے لے کر زمین تک جتنے فرشتے تھے سارے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ دیکھو آج عمر مسلمان ہو گیا۔ مطلب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مقصد کے لیے بہت پہلے سے چنا ہوا تھا، اور وہ مقصد فرشتوں کو بھی پتہ تھا، اور اس لیے فرشتے بھی خوش ہوئے۔ انسان تو خوش ہوئے، فرشتے بھی خوش ہوئے۔ فیمس امریکن آتھر مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی، رینکنگ آف دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری، جس میں انہوں نے 100 لوگوں کو رینکنگ دی تھی، اور پہلی رینکنگ انہوں نے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے عمر ابن الخطاب کو بھی رینکنگ دی تھی، اور حضرت عمر ابن الخطاب کا نام 54ویں نمبر پر 54 نمبر پر آتا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنے ہی نبی، جس کو اپنا خدا بھی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں تیسری رینک دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی، اور 54ویں رینک عمر ابن الخطاب کو دی۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 54ویں رینک کیوں دی، 54 رینک پر کیوں رکھا، اس پر الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو برائے مہربانی آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس طریقے سے عمر ابن الخطاب 616 عیسوی میں مسلمان ہو جاتے ہیں، 616 AD میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 یعنی 39 ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو سارے مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اب مجھے اور کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور اس طریقے سے مسلمان کعبہ میں نماز پڑھنے لگتے ہیں عمر ابن الخطاب کی موجودگی میں۔ عمر ابن الخطاب اور ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں لوگ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمان خود کو طاقتور اور محفوظ سمجھنے لگتے ہیں کافی حد تک۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے لائک کرنا، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔